بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات رب سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور ان کی ہے جن کو پروردگار عالم نے علم و اختیار عطا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، حمزہ وائس ہادی چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابی رسول کی خطا معاف ہونے کا واقعہ قرآن کی دلیل کے ساتھ سنائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ روایت میں ہے کہ جنگ خیبر گزرنے کے بعد جب کچھ یہودی بھاگ کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے، پھر جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو اس سے قبل یہودیوں نے مذاکرات کے لیے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت لبابہ کو ان کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابو لبابہ یہودیوں کے پاس پہنچے تو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ طے پایا کہ غزوہ تبوک ہوگی۔ یہودیوں نے سازش کے طور پر حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کہ رسول خدا ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ نے بتانے سے اجتناب کیا، لیکن یہودیوں نے آپ کے ساتھ سازش کی اور آپ سے اصرار کرنے لگے کہ ہمیں باخبر کریں، ورنہ ہم آپ کو یہاں سے زندہ جانے نہ دیں گے۔ بالآخر حضرت ابو لبابہ نے صرف ہاتھ کے اشارے سے اتنا بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کی گردنیں تن سے جدا کر دیں گے، تو یہودیوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابو لبابہ گھر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ کو نہایت شرمندگی ہوئی کہ آپ نے راز کو فاش کر دیا ہے اور آپ سے خطا ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے خود کو سزا کے طور پر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور نہ کچھ کھاتے تھے اور نہ پانی پیتے تھے، صرف واجب نماز کے لیے خود کو کھلواتے تھے اور نماز ادا کر لینے کے بعد واپس اپنے آپ کو بنوا لیتے تھے۔ 2 دن گزرنے کے بعد حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے یہ ماجرا دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ اے نبی خدا، مجھے ابو لبابہ کی فکر ہے، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو جلدی معافی ہو جاتی، میں ان کے حق میں خدا سے دعا کرتا، مگر میرے پاس نہ آئے اور خدا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب جب خدا کا فیصلہ آئے گا تو کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دن گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ توبہ کی آیت لے کر نازل ہوئے، اور وہ آیت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد اعمال مخلوط کر دیے ہیں، عنقریب خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر، آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے کہ اس کے ذریعے یہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے، اور انہیں دعا دیجئے کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہوگی، اور خدا سب کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102 اور 103۔ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے حضور سے اجازت لی کہ آیا میں یہ خوشخبری حضرت ابو لبابہ کو سنا دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ام سلمہ حضرت ابو لبابہ کے پاس آئیں اور کہا کہ خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس پر حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ جب تک حضور خود آ کر یہ خوشخبری مجھے نہیں سنائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت ابو لبابہ کو خطا معاف ہونے کی خوشخبری دی اور اپنے ہاتھوں سے درود پڑھ کر رسیوں کو کھول دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو لبابہ نے سارا مال بطور زکوٰۃ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ انہوں نے جہاد ہونے سے روکا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا قبول کر لیا
اس طرح صحابی رسول حضرت ابو لبابہ کی خطا معاف ہو گئی۔ اس روایت کو کتاب قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا صحابی رسول کی خطا معاف ہونے کا واقعہ قرآن کی دلیل کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔